علیکم کلاس 3۔ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین اسلامیات کے 5ویں لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ بیٹا آپ سب نے اپنی کتاب سلام کا صفحہ نمبر 16 کھولنا ہے، صفحہ نمبر 16 اور پیج نمبر 16۔ صحیح ہے، یہ ہے آپ کا چیپٹر صفحہ نمبر 16 پر سبق کا نام ہے قرآن مجید۔ صحیح ہے بیٹا، یہ سبق جو ہے قرآن مجید، آپ پہلے مجھے کچھ سوالوں کا جواب دیں۔ ہم سب جو ہے ہمارے سب کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں بھیجی تھیں، پہلی توریت، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھی قرآن مجید۔ صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ صحیح ہے، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر ہمارے پیارے نبی پر آیتیں نازل کیں، اور اس طرح قرآن جو ہے 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید جو یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں۔ ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، وہ بھی آخری کتاب ہے۔ یہ قیامت تک دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ صحیح ہے، قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس میں کوئی، جس طرح زبور، توریت اور انجیل میں اس زمانے کے لوگوں نے اپنی پسند سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا تھا، تو ان تینوں کتابوں میں یہ ہوا تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ کتاب ہم سب کے گھروں میں جو ہے وہ اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، اور سب بچوں کو قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور جن بچوں نے ابھی قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا ہے وہ اپنے والدین سے کہہ کے قرآن پڑھنا شروع کریں۔ جس طرح آپ اسکول میں پڑھیں، اس طرح آپ قرآن بھی روزانہ پڑھیں، اور یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم سے مخاطب ہوا، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرانے واقعات جو ہے سنائے، دوسرے نبیوں کے دنیا بننے کے بعد کیا کیا ہوا، یہ سارا کچھ بتایا قرآن میں، اور پورے زندگی گزارنے کا لاہ عمل اس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہماری جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے تمام سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ مشکلیں پیش آتی ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ان سب کا حل جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، جو کسی بھی سمجھ بوجھ والے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ جو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم جو ہے جس پہ پریشان ہوتے ہیں، اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اور اس قرآن کو جو ہے سمجھایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کو سمجھایا، تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں، ہم صرف جو ہے کتاب پڑھ کر کوئی بھی بات سمجھ نہیں سکتی جب تک اس کو سمجھانے والے نہ ہوں۔ تو جو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو سمجھایا ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن مجید میں بہتر زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے کہ کس طرح ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، کن باتوں پر عمل کر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہیں، کون سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ دنیا میں بہتر زندگی گزارنے اور موت کے بعد کا تمام حال قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے 114 سورتیں ہیں، اور جو ہے 30 سپارے ہیں، اور اس میں جو ہے مختلف
عنوان کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو آگاہ کیا مختلف باتوں سے، اور لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہترین حکم اور بہترین جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال کسے کہتے ہیں؟ ان کے انتقال کے بعد، جب انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، انتقال کر گئے، تو قرآن پاک کو ان کے بعد جو ہے کتاب کی شکل دی گئی۔ اس سے پہلے جو تھا، جب ہمارے پیارے نبی پر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس آیت کو یاد کرنے کے بعد اپنے صحابہ کو اس آیت کو لکھوا لیتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے درختوں کی لکڑیوں کے اوپر اور جو ہے چمڑے کی، جانوروں کی چمڑے کی کھال پر جو ہے آیتیں لکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے پیارے نبی کو جو ہے قرآن پاک کی آیتیں یاد تھیں۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا، تو پھر جو تھے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام مکمل کیا، کتاب کی شکل میں اس کو مرتب کروایا، اور تمام جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان سے جو ہے جتنی قرآن کی آیتیں ان کو یاد تھیں، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس کو سب کو جو ہے جمع کیا بعد میں، اور اس طرح قرآن کو کتابی شکل دی گئی، اور بعد میں ان میں اس قرآن پاک کی نقل کر کے 6 قرآن پاک ترتیب دے کر لکھے گئے، اور جو مختلف ملکوں کو، اس وقت جو ملک جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے وہاں کے حکمرانوں کو خط لکھے تھے اور ان کو دعوت دی تھی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، ان ملکوں میں قرآن پاک کو بھیجا، جس میں سے 2 جو ہیں تاشقند ایک ملک تھا، وہاں کے حکمراں کو بھیجے، ایک استنبول کے عجائب گھر میں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ نسخے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر صدیق کے جمع کردہ نسخے سے نقل کرنے کے بعد اسلامی مقبوضہ علاقوں میں بھجوائے تھے۔ صحیح ہے بیٹا؟ قرآن مجید کا تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے قیامت تک رہنے والی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے احکامات پہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہمارے پیارے نبی سے مخاطب ہوا، اور اس نے لوگوں کے لیے احکامات بھیجے، اور قرآن مجید جو ہے وہ لاہ عمل ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہے جو لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے۔ دنیا میں بہتر زندگی گزارنے اور موت کے بعد کا تمام حال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ صحیح ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو کتاب کی شکل دی گئی۔ ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل جو ہے قرآن کی آیتیں لے کے آتے تھے، آپ اس کو یاد کرتے اور صحابہ کو اس کو سمجھاتے، اس کو بتاتے، اور اس طرح یہ قرآن جو ہے وہ صحابہ کے دلوں میں محفوظ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی، اور یہ کام ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مکمل کیا گیا۔ انہوں نے اس کی نقلیں تیار کروا کے جو ہے دوسرے ملکوں کو بھیجی، ان میں سے 2 تاشقند اور ایک استنبول کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر صدیق کے جمع کردہ نسخے سے نقل کرنے کے بعد اسلامی مقبوضہ علاقوں میں بھجوائے تھے۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد ابتدا میں قرآن پاک جو ہے وہ جب رسول حیات تھے، ان کی زندگی میں قرآن پاک جو تھا کھجور کے درخت کی چھال پر، یعنی کہ اس کی جو لکڑی ہوتی تھی اس کے اوپر، اونٹ کی ہڈیوں کے اوپر اور چمڑے کے ٹکڑوں پر، جانوروں کی کھال سے جو چمڑا ملتا ہے ان پر لکھا گیا، کیونکہ اس وقت آسانی سے کاغذ نہیں ملتا تھا، اس وقت کاغذ نہیں بنتا تھا۔ قرآن پاک کی موجودہ شکل سخت محنت کا نتیجہ، جو آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یہ جو ہے قرآن پاک کی موجودہ شکل جو ہے سخت محنت کر کے حاصل کی گئی، اور آج پوری دنیا میں ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن پاک کا 112 زبانوں میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ صحیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی
آیات کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو ان کے ملک کی زبان میں ترجمہ کروا کر خط کی شکل میں بھجوایا۔ یعنی آپ نے قرآن پاک کی صورتوں کا ترجمہ جس ملک میں بھیجتے تھے وہاں کے حکمرانوں کو ان کی زبان میں ترجمہ کروا کر بھیجتے تھے۔ قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات کو پھیلانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حکمت کی یہ کتاب پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو جو ہے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے قرآن پاک کے ذریعے کہ لوگ سوچیں، سمجھیں، اس کو پڑھیں اور پھر اس کی آیتوں کو سوچیں، اس کا مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس واقعے کا جو ہے اصل تعلق کہاں سے ہے، کس بات کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر اگر انسان جو ہے غور و فکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر ہو سکتا ہے۔ اب قرآن پاک تو ہم لوگ جو ہے ہمارے گھروں میں ہیں، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب ہیں، یعنی کہ طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو بتایا کہ قرآن پاک جو ہے کس طرح سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کو بھیجنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا سے اگر ہمیں اپنے خدا کی جو ہے کے قریب تر ہونا ہے تو ہمیں قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا کہ ہمارا لباس اور ہمارا جسم پاک صاف ہو، اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے وضو کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیشہ صاف اور پاک جگہ پر بیٹھیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے۔ قبلہ رخ ہو کے یعنی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے، جہاں پہ ہم نماز جس رخ پہ پڑھتے ہیں اس طرف منہ کر کے پڑھیں، اور تلاوت جو ہے ٹھہر کر آہستہ آہستہ اور اطمینان سے کریں۔ بہت زیادہ بلند آواز سے، تیز آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی بے ادبی کا مطلب کیا ہے، ہم قرآن کو عزت نہیں دے رہے، کیونکہ جو لوگ تلاوت سن کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ صاف ہو کے پڑھنا چاہیے۔ تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے، بغیر وضو کیے ہم قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، اور ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے پڑھیں۔ تلاوت آہستہ آہستہ اطمینان سے کریں، اور بہت تیز آواز میں جلدی نہیں پڑھیں، بلکہ آرام سے ٹھہر کر تلاوت کریں۔ اس سے قرآن کی اگر ہم بہت تیز آواز میں جلدی پڑھیں گے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہوگی، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہو رہے تو یہ جو ہے وہ قرآن کی بے ادبی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو بہت عزت اور احترام دینا ہے، اس کو جو ہے اس کو روز پڑھنا ہمیں چاہیے۔ جب نماز پڑھیں تو تھوڑا سا قرآن کا کوئی سورت، کوئی جو ہے آیت ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے جب روزانہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے قرآن کی جو تلاوت ہے وہ ہماری بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو بچوں، سب بچے جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے گھروں میں موجود ہے۔ روزانہ قرآن کو اٹھائیں اور اس کو تھوڑا سا ضرور پڑھیں، لیکن اس کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ آپ اپنائیں، اور کبھی بھی گندے ہاتھوں سے اور گندی جگہ پر رکھ کر قرآن نہ پڑھیں۔ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، اور صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں، اور آہستہ آہستہ پڑھیں، اور اپنی تلاوت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ صحیح ہے بیٹا؟ اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ سبق قرآن مجید لکھیں گے، اور یہ تصویر جو قرآن پاک کی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے اس کو آپ ڈرا کریں گے ٹائٹل پیج کے اوپر۔ صحیح ہے؟ ٹائٹل پیج پر اس کو ڈرا کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اس کا سوال نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ میں آپ کو ابھی کروا رہی ہوں، اور اس کو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے سوال جو ہے وہ لکھنا ہے جو میں بورڈ پہ بتا رہی ہوں۔ سوال نمبر
سوال نمبر 1، قرآن مجید کو کتاب کی شکل کب دی گئی؟ صحیح ہے، کیا ہے سوال؟ قرآن مجید کو کتاب کی شکل کب دی گئی؟ اب مجھے بتائیں، ابھی آپ نے سنا قرآن مجید کو کتاب کی شکل کب دی گئی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو مکمل کتاب کی شکل دی گئی۔ صحیح ہے، کیا جواب ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو مکمل کتاب کی شکل دی گئی۔ ایک سوال آپ یہ کریں گے۔ دوسرا سوال، سوال نمبر 2، ابتدا میں قرآنی آیات کن چیزوں پر لکھی گئی؟ کیا ہے سوال؟ ابتدا میں قرآنی آیات کن چیزوں پر لکھی گئی؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ ابتدا میں